اسٹیٹ بینک کو بالکل اس میں کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جناب فیٹف کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ہمارے بڑے بینکس کو کچھ فائن لگتے رہتے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور اس طرح کی پریکٹس کے حوالے سے جس میں سسپیشس ٹرانزیکشنز ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی چلتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کو ذرا وہاں پہ بھی دیکھنا چاہیے۔ پھر دیکھیں وہ میں اس پہ بھی فی الوقت کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، اس کی بہت سارے ریزنز ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تو اس پہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی اب یہ بتائیے کہ اسپریڈ کیا ہے اس وقت، کیونکہ پوری دنیا میں جو میں بینکنگ کے حوالے سے بات کر رہا تھا وہاں پہ ہارڈلی 2-2.5% سے زیادہ اسپریڈ نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں ڈبل ڈیجٹس میں بھی آلموسٹ ڈبل ڈیجٹس میں بھی ہم نے اسپریڈ دیکھا، اور ابھی میرے خیال سے اس ڈیکٹ کا ہائی 7.5% کے قریب تھا۔ تو یہ تو بڑا لوکریٹو بزنس ہوا، آپ لوگوں سے پیسہ لیں، ان کو کم اماؤنٹ پے کریں، لوگ آپ سے پیسہ ادھار لیں تو اس کے اوپر زیادہ چارج کریں، اس سے بڑھ کے تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے پھر پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں؟ دیکھیں ایک ایفیشینٹ مارکیٹ ہے، ایفیشینٹ مارکیٹ کے جو اصول ضابطے ہیں اسی کے تحت سب کچھ آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو میں نے جیسے کہا نا کہ اکنامک سچویشن جو ہے ہماری، جو اس وقت ملک میں پالیسی ریٹ چونکہ ہسٹوریکل ہائی کے اوپر گیا ہوا ہے، تو اس کے امپیکٹس ہیں، اور جب تک ہم اور وہ ہسٹوریکل ہائی ریٹ بینکوں نے تو نہیں مقرر کیا ہوا، تو وہ تو ایک جیسے میں نے کہا نا کہ جن مخصوص حالات میں پاکستان ہے وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جناب یہ ہسٹوریکل ہائی ریٹس جو ہیں ان کی وجہ سے ڈومیسٹک اکانومی جو ہے وہ پاکستان کی سفر کر رہی ہے؟ دیکھیں میرے اتفاق نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے نا، کیونکہ جو یہ اکنامکس کا بیسک پرنسپل ہے جو ہم اپنے اکیڈمک انسٹیٹیوشن میں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ جب انٹرسٹ ریٹس اوپر چلے جاتے ہیں تو سمپل سی بات ہے کہ جو آپ کی اکانومی ہے وہ کانٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ سمپل سا، اور وجہ بھی یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ریٹ رکھا ہوا ہے اس کی وجوہات بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے انفلیشن جو طریقے سے ہے۔ بٹ اگین دیکھیں ہمارا جو تعلق ہے نا ہماری اکانومی کا، ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ، ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل کرنا چاہتے ہیں نا انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر۔ مطلب اگر پاکستان میں ٹماٹر 300 روپے کلو ہے تو اس کا مطلب ہے میں آپ صبح دوپہر شام رات ٹماٹر ہی کھائے جا رہے ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ سپلائی سائڈ کا ہے، ہمارا کاسٹ پش انفلیشن ہے پاکستان کا۔ تو کیا یہ ٹولز آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر؟ میں عرض کروں کہ میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، میں تو ایک اسلامک بینکنگ میں کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو یہ تو ٹاپک اکنامکس کا ہے کہ جس کے اوپر وہ بہتر طریقے سے کامنٹ کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے کہ بہرحال لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ اوپر ہوتے ہیں بالکل صحیح بات ہے کہ سفر کرتی ہے، کانٹریکٹ کرتی ہے۔ اب اس کے ریزنز کیا ہیں ہم میرے خیال سے وہ اکانومکس پہ چھوڑیں اور اکانومکس کو اس کو کرنے دیں۔ ناؤ یہ مجھے بتائیے کہ کیوں ایک ماڈل ہے، سکسیسفل ماڈل ہے، تو کیا ہم کتنا بڑا پورشن اپنے ملک کا سود سے پاک بینکاری میں منتقل کر سکتے ہیں اپنی اکانومی کا؟ دیکھیں ہم تو اس بات پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم 100% پہ جا سکتے ہیں اوبیسلی، لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ میں آپ نے جس میرے ادارے کا نام دیا فیصل بینک کا، فیصل بینک واز اے کنونشنل بینک، تو الحمدللہ ہم نے اس پورے بینک کو، ہماری 211 کنونشنل برانچیں تھیں جس کو ہم نے فلی کنورٹ کر دیا اسلامک برانچوں کے اندر اب، اور بینک جو ہے اب ایک فل فلیج اسلامک بینک کے طور پہ آپریٹ کر رہا ہے، اس کو دنیا کی سب سے بڑی کنورجن قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایگزامپل اب موجود ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک چلتے چلاتے فل فلیج کنونشنل بینک کو ایک فل فلیج اسلامک بینک میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں لیکن پوری آپ کی اکانومی کو اگر آپ وہاں پر کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے؟ کیا روڈ میپ ہوگا اس کا؟ Where there is a will, there is a way، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو سود میں ڈیل کرتا ہے اس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو جو کوئی جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اتنی مذمت کی ہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ سسٹم نہ دیا ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کے اوپر جس طریقے سے ہمارے ہاں اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں اس وقت جو مسلمان ملک ہیں وہ جس حالات کا شکار ہیں وہاں پہ سب جگہ سود کا نظام موجود ہے، لیکن آج سے صرف 200-250 سال پہلے تک اسلامک جو دنیا تھی وہ سود کے بغیر کام کرتی تھی۔ ہاں آج کے دنیا کی جو جدید آپ کے مسائل ہیں ان کا مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مسائل کا حل موجود نہیں ہے۔ جیسے مجھے یہ بتائیے، میری معلومات کے لیے بتائیے کہ اس وقت جو اسلامک کنٹریز ہیں میجر جو ہم بات کرتے ہیں، یو اے کی بات کرتے ہیں، سعودیہ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ سارا اسلامک ہے یا وہاں پہ کنونشنل اسلامک دونوں ماڈل؟ دیکھیں زیادہ تر ملکوں میں دونوں ہی چل رہے ہیں، لیکن ابھی جیسے سعودی عرب میں اسلامی بینکوں کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ بہت زیادہ 50% سے اوپر جا چکا ہے، میں نے سنا ہے 66% جا چکا ہے، یو اے میں بھی بہت جا چکا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے انشاءاللہ آگے چل کے۔ میں آپ کو بتاؤں اسٹیٹ بینک کی لیٹسٹ فگر ہے 23% سے اوپر جا چکا ہے اسلامی بینکوں کا جو مارکیٹ شیئر ہے ڈپازٹ سائڈ کے اوپر۔ تو اب اسٹیٹ بینک کے جو ٹارگٹس ہیں تقریباً کوئی اس کو 30% لے جانے کے اس سال کے اینڈ تک، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹارگٹ اچیو ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں پھر وہی والی بات ہے کہ آپ چلیں گے تو مسئلے حل ہوں گے، آپ رک کے بیٹھے رہیں گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، فیصل شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے۔